درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جو اس دنیا کی زندگانی ہے، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں صرف کمانے اور کھانے کے لیے اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھیجا اور دنیا کی زندگی پر بھروسہ کرنے کے لیے بھی نہیں بھیجا، اور ان ضروریات کے پیچھے لگ کر جس نے دنیا کے اندر بھیجا ہے اس کو بھولنے کے لیے بھی نہیں بھیجا۔ بندہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے تو کہتا ہے روزی کمانا بھی تو فرض ہے، بچوں کی دیکھ بھال بھی تو کرنا فرض ہے، اور بچے بیانا بھی تو فرض ہے، وہ سے بہت سارے فرض یاد آتے ہیں۔ یہ ذمہ داریاں اس پر بعد میں ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں آ کر جس نے بھیجا اس کی پہچان کروانی، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں بھیجا مگر حضرت انسان کو کس لیے، اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا۔ اللہ کو نہیں پتا تھا بیٹے ہوں گے، بچیاں ہوں گی، یہ جوان ہوں گے، اللہ کو سب کچھ پتا تھا، اس نے تو دی ہے۔ اور ساتھ تھوڑی سی آیتیں اور بھی لگا دیتا کہ میں نے ازواجی زندگی اور میرے بچوں کے مستقبل بنانے کے لیے بھیجا۔ اپنی بات، اگر میرا بندہ میرا حق ادا کرے گا تو پھر اس سے امید رکھنا کہ یہ ماں کے، باپ کے، بہن کے، بھائی کے، رشتہ داروں کے، سب کے ادا کرے۔ جب میرا بندہ میرا حق ادا نہیں کرے گا تو پھر کسی کا بھی حق ادا نہیں کرے گا۔ اور آپ دیکھ لو یہ حالت ہے، 100 میں سے اکا دکا ایسی شکایت ملتی ہے کہ یار نماز بھی پڑھتا ہے، تبلیغ بھی کرتا ہے، ماں باپ کا کہا نہیں مانتا، لیکن 99% شکایت ملتی ہے نہ وہ نماز پڑھتا ہے نہ ماں باپ کا کہا مانتا ہے۔ یہ اس کی اپنی بد نصیبی ہے۔ لیکن سب سے پہلا اللہ جل شانہ اسے کہہ رہے بندے، 3 اللہ نے اس باتیں فرمائی اس آیت میں، آمنوا اتقوا اللہ، لوگوں جو آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، مت مرنا، میرے پاس نہ آنا، کچرے کا ڈھیر لے کے نہ آنا، گندگی کا ٹوکرا میرے پاس نہ لے کے آنا، الا تموتن الا وانتم مسلمون، فرما بردار ہو کے آنا، اس انداز میں آنا کفن میں تمہیں دیکھوں، مجھے تمہیں دیکھ کر میں مسکرانے لگ جاؤں، اس انداز میں آنا کہ تمہیں دیکھ کے میں راضی ہو جاؤں، یہ انداز لے کے آنا۔ اب بھائی جتنوں کو تم چھوڑ کے آ جائے، کل گئے پرسوں، اور جتنوں کو اعلان سنیے، اور جتنوں کو تم نے کل چھوڑ کے جانا ہے، تو کیا وہ ایسی حالت، ایسے جذبات، ایسے اعمال، ایسی سیرت، ایسی سیرت لے کے جا رہے ہیں کہ انہیں دیکھ کے اللہ مسکرائیں گے، اللہ دیکھ کے راضی ہوں گے؟ اگر نہیں ہے تو ان کے واسطے استغفار کرو، اپنے لیے فکر کرو، ان کے واسطے اللہ سے مانگو، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں۔ اب آدمی بازار میں چل رہا ہے، السلام علیکم، اللہ کا کیا خیریت ہے جی؟ اب بازار کے اندر بندہ چل رہا ہے، اب ایک دوسرے کو پہچان کر کیا حال ہے جی، ٹھیک ہو جی، السلام علیکم، اللہ والو، اللہ والو۔ آپ کو پتہ اللہ والے کون ہے؟ پگڑی کو دیکھ کر، داڑھی کو دیکھ کر، ہاتھ کی تسبیح کو دیکھ کر؟ قرآن تو نشانی بتا ہی نہیں رہا۔ 19ویں پارے میں اللہ والوں کی قرآن کریم نے 11 نشانی بتائی ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ، پوری 11 نشانی ایمان والوں کو۔ اب بتاؤ اس میں کوئی نشانی ہمارے اندر ہے؟ ہم نے نبی علیہ السلام کو ٹوپی پہن کے پگڑی باندھے دیکھا، سنا ہم نے وہ داڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہ تو دنیا کے اندر آج کل داڑھی کی مخالفت کیوں ہو رہی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ عرب کا رواج تھا داڑھی رکھنا، عرب والوں کی گھٹی میں شامل تھا داڑھی رکھنا، ورنہ اس کا اسلام کا کوئی طریقہ نہیں۔ عرب والے لوگ داڑھی رکھتے تھے اور عرب کا رواج تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ داڑھی آئی، صحابہ نے حضور کا چہرہ دیکھا، داڑھی رکھ لی۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، اس کا حل کر اللہ کا قرآن نہیں کہتا، نبی کی حدیث نہیں کہتی، تو ہم تو وہ کام کریں گے جو آمنہ کے لال نے کیا۔ اب تم اس کو رواج کو، شریعت کو، طریقہ کو وہ کرو، تم جانو تمہارا کام۔ ہمیں تو وہ چیز پسند ہے جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ ہم نے تو کردار میں اگر نکھار پیدا کرنا ہے، ہم نے یہ آئینہ نہیں دیکھنا جو ایک پتھر کا بوجھ نہ برداشت کرے ٹوٹ جائے۔ ہم نے تو وہ آئینے کو دیکھ کر متاثر ہونا زندگی گزارنی ہے کہ جس نے 23 سال لوگوں کے پتھر کھائے پھر بھی لچک نہیں آئی میرے۔
آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، میرے حق پورے کر۔ اب ہاتھ ہمیشہ اللہ کی طرف دے اور یہ دے دے یہ دے دے، کب میرے بھی تو تیرے سے کچھ مانگا وہ تجھے یاد ہے کہ وہ اللہ وارث ہے؟ کیا پھر یوں بھی کہتے میں تجھے نہیں دیتا، کہتے اللہ وارث ہے؟ پھر میرے شکوے نہ کر، میرے گلے نہ کر، جگہ جگہ جو ہے میری بدخوئیاں نہ کر، میری برائیاں نہ کر، جہاں دیکھتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر میں تجھے اولاد نہ دوں تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی، اگر میں دے دوں تو کہتا جی وہ فلانی ڈاکٹر ہے نا اس کے نسخے میں عمل کر انشاءاللہ ہو جائے گی۔ کب فصلوں میں برکت دے دوں وہ کہتا دیکھا راؤ صاحب کی مشورے پر عمل کیا تھا، اور جب نہ دوں کہتا اللہ نے کیا۔ بارشیں دے دوں ہے جی، بارشیں دے دوں تو کہتا میں محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی تھی، اگر نہ دوں کہتا اللہ نے کیا۔ اگر بیمار کر کے ڈال دوں اللہ نے کیا، اگر صحت دے دوں فلاں ڈاکٹر کا نسخہ کام آیا۔ بندے تجھے شرم نہیں آتی؟ اولاد کا ایک باپ ہوتا ہے، چار باپ بناتے شرم آتی ہے؟ جب چار باپ بناتے تیری غیرت جاگتی ہے، تو ایک خدا کے ساتھ چار خدا کھڑے کرتے تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرے وجود کے اندر جو لطفہ دوڑ رہا ہے وہ ایک باپ کا مادہ ہے۔ اس طرح بندے زمین آسمان پر جو ہے نا حکم دوڑ رہا ہے، اس کا حکم چلانے والا بھی ایک ہے۔ اللہ ہے، سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ کرتا تھا، سب کچھ کرتا رہے گا، یہ غیب کا یقین ہے۔ نہیں دیکھا مکے والوں کی تکلیف تو یہی بڑی تھی کہ جس خدا کی توحید کو آپ بیان فرما رہے وہ خدا میں دکھا دو صحیح۔ نہ دیکھا، نہ بھالا، نہ سمجھا، نہ رشتہ داری قائم کی، نہ تعلق قائم کیا، کیسے خدا کو پوج لیں؟ کوئی لکڑی میں ہو، کوئی لوہے میں ہو، کوئی پتل میں، چلو ٹھیک ہے یہ بولتے نہیں، جاگتے نہیں، کھاتے نہیں، پیتے نہیں، یہ ہمارے سامنے تو ہوتے ہیں، تیرا خدا تو سامنے نہیں۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لے کے اللہ ہے تو اللہ ہے۔ زمین اللہ نے بنائی تو بنائی ہے، اسے توڑے گا تو توڑے گا، آسمان اللہ نے بنایا تو بنایا، اسے ختم کرے گا تو کرے گا، ہو کے رہے گا۔ مجھے بنایا میں تھا نہیں پھر بھی اللہ تھا، جب مجھے بنایا بغیر کسی کی محتاجگی کے بنایا، ختم کرے گا بغیر کسی کی محتاج، اللہ ہے۔ نبی ہیں، نبی آئے، نبی آ کے چلے گئے، حضور کی ختم نبوت ہے، کتاب ہے، آسمانی کتابوں پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، والیوم الآخری، قیامت کا دن، والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر میں جو لکھا ہے اللہ نے لکھا ہے، اچھا لکھا تو اللہ نے لکھا۔ اگر میرے مزاج کے اللہ کسی کے لیے کوئی برا نہیں کرتا، اسے برا نہیں کہیں گے، اگر وہ اللہ کا لکھا میرے مزاج کو پسند نہ آئے تو یہ بھی اللہ نے لکھا ہے۔ من اللہ تعالی، یہ اللہ کی طرف، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد پوری دنیا تین باتوں کو ماننے کہ پیدا ہوئے، پوری دنیا کا کفر، عیسائی لے لو، ہندو لے لو، حضور کی تعریفیں کرتے گے نہیں، اللہ کو مانتے لیکن شریکوں کے ساتھ، نبی کو مانتے ہیں شریکوں کے ساتھ، پھر مرنے کو بھی مانتے ہیں، مرنے کے بعد جیوسنے کو دہری نہیں مانتے، وہ کہتے نہیں ختم، جب ختم ہو گئے تو ختم ہو گئے۔ بحیثیت مسلمان کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے، ہمیں اس بات پر ایمان لانا پڑے گا مرنے کے بعد جھٹنے پر۔ اور ایمان کیسے لائیں گے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ آپ کا دل بولے، دل کی بولی زبان بولے، زبان کی بولی دل نہیں، زبان تو پھر جاتی ہے، دل کہے کہ ہے، ہوگا۔ یہ غیب کی خبریں کس نے بتائی؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ایمان والوں کے اللہ پہچان بتا رہا ہے، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اللہ اگر رزق کو اہم سمجھتے اور بندوں کی ضرورت کا درجہ اہم سمجھتے تو پہلے مما رزق کہتے، پھر ویقیمون الصلاۃ کہتے۔ ویقیمون الصلاۃ، ایمان والے، غیب پر یقین رکھنے والے، غیب کی خبروں پر نماز نہ چھوڑنے والے، وہ ایمان والے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرنے والے بھی ہیں۔ یہ ایمان والے کی علامت بتلائی۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہ لوگ اس چیز پر ایمان لائے جو آپ سے پہلے نازل کر دیا گیا اور جو آپ پہ نازل کر دیا۔ وَبِالْآخِرَةِ، آخرت پر یقین رکھنے والے یہ لوگ ہیں۔ اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے، محبوب دنیا نے کامیاب کہے یا نہ کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت یافتہ اللہ کی طرف سے، اولئک ھم المفلحون، فلاح پانے والے لوگ ہیں۔